سُمٌ، سم کہتے ہیں بہرے ہونے کو جو سن نہیں سکتا، بہرے ہیں. بکمن، گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، یعنی نہ حق بات سن سکتے ہیں، نہ حق بات بول سکتے ہیں. عميٌ، اندھے، یعنی سیدھا راستہ دیکھنے سے اندھے ہیں، سیدھا راستہ نہیں دیکھ سکتے. فَهُمْ لا يرجعون، اب یہ لوٹ کے آنے والے نہیں، یعنی اب یہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتے. دیکھیں ہدایت ہمارے اندر کہاں سے آتی ہے؟ یا کان کے ذریعے سے ہم حق بات سنتے ہیں، یا آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، یا زبان کے ذریعے سے بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے پاس یہ تینوں چیزیں ہی نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خود بھی جاہل ہیں اور دوسروں کی نصیحت کو بھی نہیں مانتے. اب پیاری بہنوں، اب یہاں پہ آپ اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں واضح بتا دیا ہے کہ وہ بھلائی کو دیکھنے سننے سے، دیکھنے سے اور کہنے سے بالکل معذور ہو چکے ہیں. انہوں نے بھلائی کی، خیر کی، حق کی پہچان کھو دی ہے. قرآن مجید کس انسان کو بہرا، گونگا اور اندھا کہتا ہے؟ یاد رکھیں یہ وہ گونگا اندھا بہرا نہیں ہے جو ہم اپنی زندگیوں میں سمجھتے ہیں، جو عام بول چال کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید اس انسان کو بہرا کہتا ہے جو کان رکھتے ہوئے دنیا کی باتیں ساری اس کو سمجھ آتی ہیں، سب اپنی مطلب کی باتیں جانتا ہے، شیطان کی باتیں، میوزک، ٹی وی، میڈیا، سب کچھ دیکھتا سنتا ہے، لیکن حق بات کو نہیں سنتا. جہاں پہ کوئی دین کی بات آئی، جہاں پہ کوئی سمجھانے کی بات آئی، جہاں سچی بات کی بات آئی، جہاں پہ اس کو لگا کہ اب تو مجھے مشکل ہو جانی ہے، اب تو مجھے عمل کرنا پڑ جانا ہے، وہاں پہ وہ بہرا بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بات کا اور اس کا کلام قرآن مجید تو سب سے سچ ہے، اور اس کے رسول کی بات یعنی حدیث سچی بات ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس نفع بند علم کے معاملے میں منافق بہرا بن جاتا ہے، اس میں سے کچھ اسے اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے علم کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو مانیں گے تو ہمیں تو دنیا کے فائدے چھوڑنے پڑیں گے، تو یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تو وہ بھی قرآن و حدیث کی باتوں سے بچنا چاہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ خود محروم ہو جاتے ہیں، خود ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اصلاحاً منافق کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو بہرے بنا دیتے، بلکہ منافق انسان اپنے عملوں سے حق بات سننے سے بہرا ہو جاتا ہے. جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے ترجمہ: اور ان کے لیے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے لیے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہی لوگ غافل ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں. تو پیاری بہنوں، اس چیز کو بہت زیادہ سمجھنے سننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ اللہ کی آیات کو سنتے وقت کیا ہو جاتا ہے. اپنے دلوں کو ٹٹولیں. اسی طرح قرآن مجید اس انسان کو اندھا کہتا ہے جو آنکھیں رکھنے کے باوجود آنکھیں رکھتا ہے لیکن حق کو اور سچ کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی اور ہدایت کو نہیں دیکھتا. اور قرآن مجید اس انسان کو گونگا کہتا ہے جو زبان رکھنے کے باوجود گونگا ہے، جو حق کو، اللہ کی رہنمائی کو جانتا ہے پھر بھی خاموش رہتا ہے اور پھر مطمئن بھی رہتا ہے. کتنی حیرانی والی بات ہے کہ یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہے ابھی کہنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو بڑی جوانی ہے، موج کر لو، مستی کر لو، جوانی بڑی مستانی پھر نہیں آنی، جوانی میں کر لو سارا کچھ کر لو، بڑھاپے ویلے تو توبہ کرنی ہے نا، چلو کر لوں گا، جب اللہ توفیق دے گا کر لوں گا، جب میرا دل کرے گا میں کر لوں گا. یاد رکھیں وہ وقت کبھی نہیں آتا. رب العزت نے فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 ترجمہ: اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے.
اور انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دشمن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اتنے پیار سے بنائے، اتنے پیار سے 9 پلک اس کی سواری، اس کو تیار کیا، اس کو آنکھ، ناک، کان، دل سب کچھ دیے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کا صرف ایک مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ روشنیاں چھین سکتا ہے؟ یہ انسان ہے جو خود اپنی ان نعمتوں کو اللہ کی ہدایت کے لیے بند کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل پہ تالا لگا دیتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اسی طریقے سے سمجھاتی ہوں، بہت آسان مثال ہے، کوشش کریں آپ اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جیسے ایک کلاس ہے، کلاس میں مختلف کیٹیگریز کے بچے ہیں، لائق بھی ہیں، نالائق بھی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو کیا وہ لائق بچوں کو الگ کر لیتا ہے اور نالائق کو الگ، کہ میں نے بھی انہی بچوں نے پاس ہونا ہے، انہی نے فرسٹ آنا ہے، میں ان کو ہی پڑھاتا ہوں، نالائقوں کو چھوڑ دیتا ہوں؟ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا۔ وہ سب بچوں کو پڑھاتا ہے، سب کو لے کے چلتا ہے، بار بار ان کو سمجھاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، بلکہ نالائقوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اگر لائق بچے کو کام دیا جائے وہ بیٹھ کے کر رہا ہے تو نالائق بچے کے پاس اٹھ کے جاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو ٹائم دیتا ہے۔ لیکن جب پیپر ہوتا ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، بیچارہ بچہ پیچھے رہ جائیں گے، یہ نالائق بچے تھے تو کیا ہوا، ان کا بھی تو دل ہے نا، ان کا دل ٹوٹ نہ جائے، وہ ان کو بھی پاس کر دے۔ ایسے ہوتا ہے؟ نہیں نا۔ فیصلہ، آخری فیصلہ تو ان کے میرٹ کی بیس پہ ہوگا نا۔ اگر انہوں نے ایسا پڑھا ہوگا کہ وہ پاسنگ مارکس پہ آئیں گے پھر ہی ان کو اگلی کلاس میں بھیجیں گے نا۔ تو یہ اس کی طرف سے، ٹیچر کی طرف سے یاد رکھیں، پنش نہیں ہے، یہ تو ایک اصول ہے کہ اس نے سارا سال محنت کی، سمجھایا، سب کچھ کیا، لیکن طالب علم ہی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ تب ہم کہیں کہ نہیں، ٹیچر نے تو فیل کرنا ہی کرنا تھا۔ ایسے نہیں ہے نا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر نہیں لگاتا، وہ خود اپنے عملوں سے، اللہ تعالیٰ تو بار بار بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، بار بار ان کو ہدایت دیتا ہے، میری طرف آ جاؤ آ جاؤ، لیکن انسان کہتا ہے نہیں۔ جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی ہدایت کی طرف نہیں آتا، نتیجتاً وہ خود اپنے دلوں کو، اپنے کانوں پہ، اپنی آنکھوں پہ مہر لگا دیتا ہے، بہرا بن جاتا ہے، وہ حق بات سننا ہی نہیں چاہتا، وہ اندھا بن جاتا ہے، وہ حق بات دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ ہمیں بھی اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارا تو ان میں شمار نہیں ہے۔ ضرور سوچئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔